السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج لے کر حاضر ہوئے ہیں سیریز سلف صالحین، اور اس میں آج ہم جو کہانی پڑھنے والے ہیں وہ ہے حاتم اصم اور نیک بیٹی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حاتم نیک زاہد لوگوں میں سے تھے۔ موسم حج قریب آ رہا تھا، قافلے حج کی تیاری میں تھے۔ حاتم کے دل میں بھی حج کا شوق پیدا ہوا، لیکن سفر کے لیے زاد راہ نہیں تھا۔ جب حج کی تاریخ قریب آئی اور قافلے روانہ ہونے لگے تو بیٹی نے دیکھا کہ والد بہت غمگین ہیں۔ بیٹی نے جب والد کو اتنا غمگین دیکھا تو پوچھا، آپ کیوں غمگین ہیں؟ حاتم نے کہا، حج کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، ابا حج کر لیں۔ حاتم نے کہا، بیٹی زاد راہ نہیں ہے۔ نیک بیٹی نے کہا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حاتم نے جواب دیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پیچھے تم لوگوں کے نان نفقے کا کیا ہوگا؟ نیک بیٹی نے ہمت بندھائی کہ اللہ ہمیں رزق دے گا۔ حاتم نے کہا، لیکن یہ اختیار آپ کی والدہ کے پاس ہے۔ آپ کی ماں اجازت دے تو میں سفر کر سکتا ہوں۔ بیٹی ماں کے پاس چلی گئی۔ ماں نے حج کی اجازت دے دی کہ آپ حج پر چلے جائیں، اللہ ہمیں رزق دے گا۔ حاتم نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچہ چھوڑا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ حاتم کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ اخراجات برداشت کر سکیں، لیکن شوق حج کی خاطر قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ راستے میں ایک بچھو نے قافلے کے سردار کو ڈس لیا۔ قافلے والوں نے اعلان کیا، ہے کوئی جو دم جانتا ہو؟ حاتم نے خود کو پیش کیا اور قرآن کے ذریعے دم کیا۔ اللہ نے سردار کو شفا دے دی۔ سردار نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے تمام سفر کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ حاتم دعا کرنے لگے، یا اللہ تو نے میرا انتظام تو کر دیا، میرے گھر والوں کے لیے کیا انتظام ہے وہ بھی مجھے دکھا دے۔ پیچھے یہ معاملہ رہا کہ 3 دن خیریت کے گزر گئے۔ اس کے بعد گھر والے مشقت میں آ گئے۔ نیک بیٹی کو ملامت کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہم پر یہ سختی آئی ہے۔ گھر والوں کی باتیں سن کر بیٹی ہنس دیتی تو وہ اس سے پوچھتے، ہم پر مشکل وقت ہے اور تم ہنس رہی ہو۔ نیک لڑکی نے کہا، رزق کھانے والا چلا گیا، رزق دینے والا باقی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کھٹکھٹانے والے نے آواز لگائی، امیر المومنین پانی طلب کرتے ہیں۔ نیک بیٹی نے مشک کو پانی سے بھر دیا۔ خلیفہ نے پانی پیا اور اس قدر شیریں پانی اس نے پہلے کبھی نہ پیا تھا۔ خلیفہ نے دریافت کیا، یہ پانی کہاں سے لایا گیا ہے؟ بتایا گیا، حاتم کے گھر سے۔ خلیفہ نے کہا، حاتم کو بلاؤ، ہم اسے اجرت دیں۔ جب معلوم ہوا حاتم تو حج پر گئے ہیں، امیر المومنین نے اپنا جواہرات سے بھرا کمربند کھولا اور وہ پانی کی اجرت کے طور پر حاتم کے گھر بھجوا دیا اور کہا، کون ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تمام وزراء اور تاجروں نے سر تسلیم خم کیے اور امیر المومنین کی تقلید میں اپنے اپنے کمربند کھول دیے تو یہ کمربندوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک تاجر نے یہ سارے کمربند درہموں کے عوض خرید لیے۔ وہ سارے دراہم حاتم کے گھر بھیج دیے گئے اور تاجر نے اپنے خریدے سارے کمربند ان لوگوں کو واپس کر دیے۔ حاتم کے گھر والوں نے اپنے لیے کھانا خریدا اور ہنسنے لگے، لیکن نیک لڑکی رونے لگی۔ اس کی والدہ نے اس سے کہا، اے میری بیٹی، آپ کا معاملہ عجیب ہے۔ جب ہم بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے تو آپ ہنس رہی تھی، اور اب جب اللہ نے ہمیں کشادگی دے دی تو آپ رو رہی ہیں۔
نیک بیٹی نے کہا یہ مخلوق یعنی خلیفہ جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، اس نے ہمیں اس قدر شفقت اور نرمی سے دیکھا ہے کہ اس کی شفقت سے اتنی کشادگی ہو گئی، ہم موت تک بے نیاز ہو گئے، یعنی اتنے دراہم آ گئے کہ روز ہم کھانا کھاتے رہیں گے لیکن درہم ختم نہیں ہوں گے۔ تو کیا حال ہے اس مالک الملک کا؟ اللہ نے جانے والے کو رزق بھی دیا اور پیچھے والوں کو بھی رزق دیا۔ سبحان اللہ۔ جی ساتھیوں، انشاءاللہ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔